بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسٹین فزکس کے ساتھ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، اور ویڈیو ہے ہمارے پاس ماس انرجی اینڈ کنگ سلیمان۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے حضرت سلیمان کا جو واقعہ ہے قرآن میں، جس کا ذکر آیا ہے، اور آئنسٹائن کا جو ماس انرجی ایکویشن ہے، ان کے درمیان کیا ربط بنتا ہے، کیا تعلق ان کے درمیان بنتا ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے آج۔ اچھا جی، حضرت سلیمان کا جو واقعہ تھا ماس انرجی انٹر کنورژن کا، اس میں ہم ریلیشن کچھ اس طرح سے کریں گے کہ حضرت سلیمان کا جو واقعہ ہے قرآن میں جو ذکر آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو اس واقعے میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا سورہ نمل میں، آپ کو یہ واقعہ ملے گا پورا۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا واقعہ پیش ہوا ہے جو حضرت سلیمان کا قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ جس میں یہ کہ جو ریفرنس ہے، اس میں ہم قرآن آیت کا صرف ترجمہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، باقی آیت کا اگر آپ ریفرنس چاہیں تو آپ سورہ نمل میں دیکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کو ریفرنس چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیں، میں آپ کو ریفرنس کے حوالے سے، آیت کے حوالے سے آپ کو بتا دوں گا۔ یہاں پہ ہم صرف واقعے کو نقل کریں گے اور ماس انرجی کے ساتھ اس کا ریلیشن دیکھیں گے۔ اچھا جی، اس سے پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آئنسٹائن کا جو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، اس کے ایک کنسیکوینسز تھا ٹائم ڈائلیشن۔ تو ہم نے اس کے بارے میں ایک بہت لمبا ہم نے ویڈیو میں ہم ڈسکس کیا تھا ٹائم ڈائلیشن کا۔ اچھا جی، یہ پہلا کنسیکوینس تھا، اور جو دوسرا کنسیکوینسز ہے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں، تو وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ماس انرجی انٹر کنورژن۔ تو یہ آئنسٹائن کا جو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، اس میں سے ایک کنسیکوینسز ہے ماس انرجی انٹر کنورژن۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو آئنسٹائن کا ماس انرجی انٹر کنورژن کا جو فارمولا ہے، وہ ہمارے پاس ہے E=mc²۔ تو یہاں پہ جب ہم آئنسٹائن کی ایکویشن کی ہم بات کرتے ہیں، تو انرجی جو ہے، یہ آپ کے پاس جو ای ہے وہ انرجی ہے، ایم ہمارے پاس ماس ہے، اور سی جو ہے وہ سپیڈ آف لائٹ ہے۔ اس کو اگر میں تھوڑا سا، یہ ای آپ کے پاس جو ہے یہ بیسیکلی شو کر رہا ہے انرجی کو، ایم جو ہے وہ ماس کو شو کر رہا ہے آبجیکٹ کی، اور سی جو ہے وہ سپیڈ آف لائٹ کو شو کر رہا ہے، سپیڈ آف لائٹ کو شو کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں جو کنسیکوینسز ہیں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں، تو یہ جو انرجی ہے اور ماس اور اسپیڈ آف لائٹ، تو آئنسٹائن کا جو ماس انرجی انٹر کنورژن، اس کے مطابق یہ تھا کہ انرجی جو ہے وہ ایکول ہے ماس اور پروڈکٹ آف c² کے۔ اب یہاں پہ جو ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم c² کو کانسٹنٹ لے لیتے ہیں، جو کہ عموماً ہمارے پاس سی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہی ہوتا ہے ویکیوم میں، تو اگر ہم اس کو لیٹ سپوز ہم c² کو کانسٹنٹ مان لیتے ہیں، تو اس صورت میں جو انرجی ہے باڈی کا وہ ماس کے اکول ہو جائے گا۔ یہاں پہ کیا آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یہ کانسٹنٹ c² کو ہم نے کانسٹنٹ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماس جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اور دوسرا انرجی جو ہے وہ ماس میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ماس اور انرجی کا جو انٹر کنورژن ہے، یعنی سی جو ہے کانسٹنٹ ہو گیا، تو انرجی ماس میں کنورٹ ہو سکتا ہے، ماس انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم ایک سمپل سے
اس سے دے سکتے ہیں کہ مثلا ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے، یہ تو ہمارے پاس ہو گیا انرجی ماس کنورژن کا فارمولا۔ اب ہم اس کا ایگزامپل لیتے ہیں، لیٹ سپوز کہ ایک باڈی ہے جس کا ماس جو ہے وہ ایم ہے، تو آئنسٹائن کے ایکویشن کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باڈی کا ماس ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ اب جب یہ انرجی میں کنورٹ ہوگا، مثلا یہ باڈی اے ہے، جب انرجی میں کنورٹ ہوگا تو یہ ویوز کی فارم میں آپ کہہ سکتے ہیں یا لائٹ کی فارم میں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب انرجی بن جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ باڈی جو ہے وہ وہی نہیں رہے گا۔ مثلا اسلم ہے، اور اسلم اگر انرجی میں کنورٹ ہو جائے تو آپ کو اسلم نظر تو نہیں آئے گا۔ ایک چیز یہ ہو گیا۔ اب دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے جی، انرجی جو ہے وہ ماس میں کنورٹ ہو سکتا ہے، یہ جو انرجی ہے وہ ماس میں کنورٹ ہو سکتا ہے آئنسٹائن کی ایکویشن کے مطابق۔ اچھا جی، اب یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیا پاسبل ہے یا نہیں ہے ماس کا انرجی میں کنورٹ ہونا اور انرجی کا ماس میں کنورٹ ہونا؟ تو سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ ماس جو ہے وہ انرجی میں کیسے کنورٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے باڈی اے ہے، اس کا ماس ہے اور یہ انرجی میں کیسے کنورٹ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ آگے جا کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے، بہت انٹرسٹنگ اس کے کنسیکوینسز سے نتائج ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ ماس جو ہے وہ انرجی میں کیسے کنورٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو انرجی، ماس انٹو انرجی، اس کا ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے، ایگزامپل ہم اس کا لینا چاہتے ہیں کہ ماس انرجی میں کیسے کنورٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کا جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے، اچھا سا ہمارے پاس ایگزامپل ہے اس کا، اور یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر میں بھی ہے اور 10 میں بھی۔ تو اس کا جو بیسٹ ایگزامپل ہے وہ ہمارے پاس ہے جناب نیوکلیئر فشن ریئیکشن۔ جو فشن ریئیکشن ہے یہ بہترین اس کا ایگزامپل ہے ماس کا انرجی میں کنورٹ ہونا، تو یہ اس کا بہترین اس کا ایگزامپل ہے۔ ماس کیسے انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے، اس کا ہم چیک کرتے ہیں کہ ماس جو ہے وہ کیسے انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو فشن ریئیکشن جو ہے اس کا آپ کو معلوم ہے، ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں کہ فشن ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو آپ مجھے بتا دیں کمنٹس میں کہ نیوکلیئر فشن ریئیکشن کے ڈیٹیل میں آپ ویڈیو بنا دیں، تو میں اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنا دوں گا۔ تو فشن ریئیکشن میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہیوی نیوکلیس ہوتا ہے، لیٹ سپوز کہ یورینیم، اور جب اس کے اوپر ہم بمبارڈ کر دیتے ہیں ایک نیوٹران کو، ہم اس کے اوپر جب بمبارڈ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ جو آپ کا نیوکلیس ہے وہ دو حصوں میں جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں، اس کے دو حصے بن جاتے ہیں، لیٹ سپوز کہ کرپٹون اور بیریم، یہ دو ساتھ میں جو ڈس انٹیگریشن ہے، جس کو ہم بیسکلی فشن ریئیکشن ہی کہتے ہیں، کہ جس میں ایک آپ کے پاس ہیوی نیوکلیائی ہے، یہ آپ کا ہیوی نیوکلیائی ہے جو کہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے کرپٹن اور بیریم۔ تو کرپٹن اور بیریم جو یورینیم کے مقابلے میں لائٹ جو ہے وہ نیوکلیائی ہے، تو ہیوی نیوکلیائی جو ہے وہ چھوٹے نیوکلیائی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو اس پروسیس کو ہم فشن ریئیکشن کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو پروسیس ہے اس کے دوران جو ہے وہ ہمارے پاس ڈس انٹیگریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، 3 نیوٹران بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں، 3 نیوٹران ہمارے پاس یہ ساتھ میں آ جاتے ہیں۔ جب یہ 3 نیوٹران جب آ جاتے ہیں تو یہ جو نیوٹران ہیں، 3 جو نیوٹران ہمارے پاس موجود ہیں، یہ نیوٹران جو ہے وہ مزید یورینیم کے نیوکلیائی سے ٹکرانے کے بعد
پروسیس کو جو ہے وہ فردر کنٹینیو کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم چین ریئیکشن کہتے ہیں، اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگزامپل دینا تھا اس کا ماس انرجی میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ جب ایک یورینیم کا نیوکلائی ٹوٹ جاتا ہے دو چھوٹے نیوکلائی میں، تو اس ریئیکشن میں، اس ایک ریئیکشن میں، یعنی یورینیم کے ٹوٹنے کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس 3 نیوٹران پلس ایک خاص اماؤنٹ آف انرجی ہمیں مل جاتی ہے۔ تو اصل جو ہمارا کام ہے وہ انرجی سے یہاں پہ ڈسکس کرنا تھا کہ انرجی جو ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو اصل میں ہم یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو انرجی آ رہی ہے، جیسے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریئیکشن کے دوران جو ہے وہ ہمارے پاس اچھا خاصا جو ہے وہ انرجی ہمیں مل رہی ہے، یعنی ڈیلٹا کیو یا کیو انرجی آپ کو مل رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو انرجی آپ کو مل رہی ہے، اب یہ کوشچن یہاں پہ یہ ہے، کوشچن مارک، کہ یہ جو انرجی آپ کو ملا ہے یہ انرجی کہاں سے آیا ہے؟ اصل میں جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ انرجی آپ کے پاس کہاں سے آئی، یہ جو انرجی ہے وہ کہاں سے آیا؟ چونکہ انرجی، کنزرویشن آف انرجی کے مطابق تو ہمارے پاس انرجی جو ہے وہ کنزرو ہے، یعنی کنزرویشن آف انرجی، کنزرویشن آف انرجی کے مطابق جو ہے یونیورس کا جو انرجی ہے وہ کیا ہے جناب؟ کنزرو ہے، یعنی اس کو ہم نہ تو کریٹ کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس کو کریٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم اس کو ڈسٹرائے بھی نہیں کر سکتے، یعنی یونیورس کا جو انرجی ہے اس کو ہم کریٹ نہیں کر سکتے ہیں اور ڈسٹرائے نہیں کر سکتے۔ تو لیکن یہاں پہ جو ہے جب ریئیکشن ہوا ہے تو اس دوران جو ہے ڈیلٹا کیو انرجی ہمیں ملا ہے۔ تو کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ کنزرویشن آف انرجی کہتے ہیں کہ انرجی ہم کریٹ نہیں کر سکتے، تو انرجی کہاں سے آیا؟ تو یہاں پہ جو ہمارے پاس اس کا جو آنسر ہے وہ آئنسٹائن کا ایکویشن بن جاتا ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ انرجی جو ہے وہ ماس میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ ماس جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہوا۔ کیسے ماس انرجی میں کنورٹ ہوا؟ کیونکہ اس ریئیکشن میں یہ جو آپ کا ریئیکشن ہے، اس ریئیکشن میں یورینیم کا جو ماس ہے اور جو کرپٹان اور بیریم کا جو ماس ہے، ان دونوں کا جو ماس ہے وہ ہمارے پاس پریکٹیکلی ایکول نہیں آتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ یہ جو ماس ہے یورینیم کا، یہ ایکول نہیں آ رہا ہے ماس آف لیٹ سپوز کرپٹان پلس ماس آف بیریم، تو یہ اس کے ایکول نہیں آ رہا ہے۔ تو کنزرویشن آف ماس کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو یورینیم کا جو نیوکلیس ہے اس کا ماس آفٹر ڈس انٹیگریشن دونوں کرپٹان کا کرپٹان کا نیوکلیس اور بیریم کے نیوکلیس کے برابر آنا چاہیے، لیکن یہ جو ماس ہے وہ ایکول نہیں آ رہے۔ تو ایکچولی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ جو ماس آف یورینیم ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے ماس آف بیریم پلس ماس آف کرپٹان کے۔ یعنی کہ جب ہمارے پاس ریئیکشن کے نتیجے میں دو نیوکلیس آئے گئے بیریم اور کرپٹان کا، تو جب ہم ان دونوں ماسز کو سم کرتے ہیں تو یہ جو ہے یورینیم کے ماس سے کم آ رہا ہے، یعنی یہ جو آپ کا ماس ہے وہ کیا ہوا جناب؟ یہ لیس ہوا ہے، یعنی ان دونوں کا جو ماس ہے وہ لیس ہوا ہے۔ اب یہاں پہ کنزرویشن آف ماس بھی آ جاتا ہے کہ جو ماس ہے وہ ہم کریٹ یا ڈسٹرائے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ماس جو ہے وہ کم ہو کے کیا ہوا جناب؟ یہ غائب ہوا ہے۔ جو ماس ہے، تھوڑا سا ماس، وہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفیکٹ، یعنی ماس ڈیفیکٹ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ماس تو جو ہے وہ ڈسٹرائے تو ہونا نہیں ہے، تو یہاں پہ پھر آئنسٹائن کا جو ایکویشن ہے وہ بیسٹ اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہاں پہ جو ماس ڈیفیکٹ ہوا ہے، یعنی ڈیل ایم جو ماس یہاں پہ کم ہوا ہے یا غائب ہوا ہے،
اس کو لازمی طور پر کس میں کنورٹ ہونی چاہیے؟ انرجی میں کنورٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ ڈیل ایم جو ہے وہ ای اپان سی اسکوائر کے ایکول ہو جائے گا۔ اسی فارمولے کے مطابق ای از اکول ٹو، اگر آپ ادھر ڈیل ایم کر دیتے ہیں تو اس فارمولے کے اندر جو ماس ہے، جتنا ماس میں ڈیفیکٹ ہوا ہے وہ انرجی ڈیوائڈیڈ بائی سی اسکوائر۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے پاس آئنسٹائن کا جو ایکویشن ہے ای از اکول ٹو ایم سی اسکوائر، تو اس میں ماس کا انرجی میں کنورٹ ہونا، تو یہ فشن ریئیکشن اس کو بیسٹ ایکسپلین کرے کہ ماس جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ماس جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو کم ہو کے وہ کہاں جائے گا؟ انرجی میں کنورٹ ہوگا۔ اور ادھر ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ماس ہے ہمارا وہ انرجی میں کنورٹ ہوا ہے، یعنی یہاں پہ ہمیں انرجی ملا ہے۔ تو یہ جو انرجی بیسیکلی ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے ہمیں؟ اس ماس کے کم ہونے کی وجہ سے، یعنی ماس جو ہمیں غائب ہوا ہے اس ماس کے انرجی میں کنورٹ ہونے سے ملا ہے، اس ماس کے کم ہونے سے انرجی ہمیں ملا ہے۔ تو یہ آئنسٹائن کا جو ایکویشن تھا کہ ماس جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے جناب؟ ماس جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک پریکٹیکل اگزامپل ہو گیا ماس انرجی کنورژن کا۔ اب یہاں پہ جو اہم جو سوال آتا ہے کہ انرجی انٹو ماس، یہ ہمارے پاس اہم سوال ہے کہ ہمارے ڈیلی لائف میں انرجی جو ہے وہ ماس میں کنورٹ ہونے کا کیا اگزامپل ہے؟ ہمارے پاس کوئی اگزامپل ہے کہ جس میں انرجی جو ہے وہ ماس میں کنورٹ ہو رہا ہو؟ اب یہ پریکٹیکلی یعنی ڈیلی لائف میں ہمارے پاس کوئی ایسا اگزامپل نہیں ہے جس میں انرجی جو ہے وہ ماس میں کنورٹ ہو رہا ہو۔ حالانکہ ایکویشن تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ انرجی ماس میں کنورٹ ہونی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی یا ڈیلی لائف میں ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اب وہ پارٹیکل لیول پہ ہم جاتے ہیں تو اس میں الگ بات ہے کہ پارٹیکل لیول پہ یہ چیزیں اچیو ہوا ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے وہ جو بیسک ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا حضرت سلیمان کا جو واقعہ آیا ہے قرآن کے میں سورہ نمل میں جو واقعہ آیا ہے، اس سے ہم نے اس کو ڈسکس کرنا تھا، دیکھنا تھا۔ اچھا، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت سلیمان کا جو واقعہ ہے، حضرت سلیمان کا جو واقعہ ہے، تو اس میں دو چیزیں اہم ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے حضرت سلیمان کا جو واقعہ ہے، تو اس میں ایک تو آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ اس میں ایک دوسرے علاقے کے جو ہے نا وہ بادشاہ کے بارے میں بات کیا جاتا ہے، جس کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ بلقیس اس کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے تخت بلقیس، جس کو ہم کہتے ہیں تخت بلقیس۔ اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے اس میں؟ وہ یہ ہے کہ تخت بلقیس کو حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کرنا، یعنی تخت بلقیس جو ہے وہ حضرت سلیمان کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ تو واقعہ تھوڑا سا آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا واقعے کے بارے میں بتا دیں تو واقعہ کچھ اس طرح سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ دربار میں موجود تھے یا دربار میں پہنچے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہدہد جو ہے وہ غائب ہے۔ ہدہد جو ہے وہ دربار میں نہیں، کیونکہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ حضرت سلیمان کو جو ہے وہ سلطنت دی گئی تھی، چرند پرند جانوروں، انسانوں، جنات، ہر مطلب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ ان کو حکومت دی گئی تھی۔ تو حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا کہ یہ ہدہد جو ہے وہ کہاں غائب ہے؟ تو اتنے میں جو ہے ہدہد پہنچ جاتا ہے۔ تو ہدہد جو ہے وہ اتنے میں پہنچ جاتا ہے اور وہ ہامتے کامتے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پہ، جگہ کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، شاید یمن نام ہے، اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، گوگل کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے ایک اور سلطنت دیکھتی ہے، تخت میں نے دیکھی ہے،
اور وہ جو ہے وہ توحید پہ ان کا جو ہے وہ یقین نہیں ہے توحید پہ، یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ تو حضرت سلیمان جو ہے وہ درباریوں سے پوچھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو اصل جو چیز ہے وہ یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ حضرت سلیمان جو ہے اصل یہاں سے آپ نے غور سے سننا ہے۔ تو حضرت سلیمان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، درباریوں سے سوال کرتے ہیں، یعنی ان کا سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ ان کا سوال ہے کہ یہاں پہ یعنی جو میرے دربار میں جو موجود لوگ ہیں تو اس میں سے کون ہیں جو اس تخت کو دربار میں لائے گا، یعنی میرے سامنے ابھی حاضر کرے گا، دربار میں میرے پاس ابھی حاضر کرے گا۔ اب اس کے جواب میں، یعنی یہ جو حضرت سلیمان کا جو سوال تھا، اس کے جواب میں دربار میں سے اب اس کا جواب آپ نے غور سے سننا ہے۔ تو اس کے جواب میں دربار میں موجود ایک جن تھا، وہ کہتا ہے کہ جواب میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے تخت سے اٹھنے سے پہلے، یعنی آپ علیہ السلام کے اٹھنے سے، تخت سے اٹھنے سے پہلے جو ہے وہ میں کیا کروں گا، جو دوسرے ملک یمن کے جو بادشاہ ہے یا جو بھی ہے بلقیس، تو ان کے تخت کو جو ہے میں وہ آپ کے سامنے لاؤں گا، آپ کے سامنے میں حاضر کر دوں گا اس کو۔ اچھا جی، اب یہاں پہ آپ نے اس چیز پہ آپ نے غور کرنا ہے، اس چیز پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے جو ہے وہ سامنے آپ کے جو ہے وہ اس کو حاضر کر دوں گا، حاضر کر دوں گا۔ اچھا، اب ان کا جو جواب ہے، جو جن تھا اس کا جو جواب تھا وہ جواب کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ اسی دربار میں، ایک اور جو ہے جس کے بارے میں قرآن نے کوئی نام نہیں دیا، لیکن احادیث میں اس کا نام آصف ابن برخیہ جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے، آصف ابن برخیہ، if I'm not wrong۔ تو آصف ابن برخیہ جو ہے وہ ایک بندے کا نام ہے، یعنی یہ انسانوں میں سے۔ اب یہ جو بندہ ہے وہ دربار میں اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے، اس کا جو جواب ہے، یعنی پہلے تو جواب دے دیا جو دربار میں جن موجود تھا، اب یہ انسان جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ جو ہے جواب دیتا ہے حضرت سلیمان کا جو سوال تھا کہ کون یہ میرے پاس تخت کو لے کے آئے گا۔ تو یہ ان کا جو جواب تھا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے، اب یہ اہم چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تخت کو جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، کتنے عرصے میں، پلک جھپکنے سے پہلے۔ اب یہاں پہ ہم نے کمپیریزن کرنا ہے کہ ایک ہمارے پاس جواب آ رہا ہے حضرت سلیمان کے اٹھنے سے پہلے، تخت کے اٹھنے سے پہلے، اور دوسرا جو جواب آ رہا ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ کون سا جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ زیادہ تیز ہے۔ تو پلک ظاہر سی بات ہے، پلک جھپکنے والا جو طریقہ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے، کیونکہ اس میں پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ تخت کو لایا جا رہا ہے۔ تو اب اس میں یہ جو آصف ابن برخیہ نام کا جو بندہ کہا جاتا ہے، تو اس نے یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نمل میں موجود ہے، ریفرنس چاہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اس کے بعد کہ میں آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے لاؤں گا، اس کے بعد یہ قرآن کی آیت میں سے اس میں کہا جاتا ہے کہ میرے پاس، یعنی یہ جو میں کروں گا میرے پاس کتاب کا علم ہے، یہ قرآن کی آیت کتاب کا علم ہے۔ اب اس میں یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو آصف ابن برخیہ ہے
وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی میں آپ کو جو ہے وہ کسی معجزے سے یا کرامت سے لاؤں، بلکہ وہ کہہ رہے کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی یہاں پہ جو اہم چیز ہے وہ علم ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ پھر ہم اس کو کمپیئر کریں گے انرجی ماس کے ساتھ، اور وہ تخت جو ہے وہ لایا جاتا ہے، اس میں ہم پھر مزید آگے نہیں جاتے کہ تخت کو جو ہے وہ لایا جاتا ہے پھر آگے کیا ہوگا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا کہ جو آصف بن برقیہ نام کا جو بندہ ہے، تو انہوں نے یہ آفر کیا کہ میں بہت پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس لاؤں گا، تو ظاہر سی بات ہے جو پورا تخت جو ہے، یعنی تخت جو بلقیس ہے، تخت بلقیس جو ہے وہ پورا مٹیریل سمیت جو ہے وہ حضرت سلیمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے اس کو کمپیئر کرنا تھا آئنسٹائن کا جو ایکویشن ہے = AMC²، تو اس سے تو یہاں پہ پہلے بھی ویڈیو میں ہم نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو حضرت سلیمان کا واقعہ ہے اس کو ہم آئنسٹائن کے روح سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئنسٹائن کا جو ایکویشن ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں حضرت سلیمان کے واقعے کے ساتھ۔ تو اس میں ہم کوئی ایسا نہیں کہ ہم ظاہر بات ہے جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب جسٹ ہم سائنس کے حوالے سے اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں سمجھنے کے لیے۔ تو یہاں پہ پھر یہ چاہتے کہ جو آصف بن برقیہ اس نے کہا کہ میرے پاس علم ہے، تو اب یہ اس علم کی بنیاد پر یہ کیا کر رہے، تخت کو، یعنی تخت کیا ہے، علم کی بنیاد پر یہ جو ہے وہ میث کو کہاں پہ لا رہے ہیں، سینکڑوں جو ہے وہ میل دور جو ہے وہ حضرت سلیمان کے پاس اس کو لا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اتنے لمبا جو راستہ ہے یا ڈسٹینس ہے، اس کو اتنے کم ٹائم میں جو ہے وہ کیسے لایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں پھر ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں، تو ایک ہمارے پاس آ گیا جناب آئنسٹائن کا جو ہے ماس انرجی کنورژن، اور دوسرا ہمارے پاس آ گیا آئنسٹائن کا ٹائم ڈائلیشن 1 - v²/6، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ویڈیو میں ڈسکس کیا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو تخت ہے وہ کیا رکھتا ہے جی، ماس رکھتا ہے۔ اب یہ جو ماس ہے اس کو حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، ایز اے ماس پیش کیا جائے گا، وہ انرجی میں تھوڑی ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو اتنا بڑا جو ماس ہے، تخت ہے، وہ اتنے کم ٹائم میں جو ہے وہ کیسے، یعنی جو ہم ادھر بتا دیں ماس ہے وہ کم ٹائم میں جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی حضرت سلیمان کے جو ہے وہ دربار میں کیسے اس کو پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ دو چیزیں آ گئی، ایک ہمارے پاس انرجی اور دوسرا ہمارے پاس ٹائم والا کنسیپٹ آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو طریقہ کار آئنسٹائن کے ایکویشن کے مطابق ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے لیے کم ٹائم میں، تو کم ٹائم میں اگر آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے لیے آبجیکٹ کی جو سپیڈ ہے وہ آپ لائٹ کے کمپیریبل کر دیں، تب جا کے یہ کم ٹائم میں پہنچ جائے گا، جس طرح معراج کے واقعے میں ہم نے ڈسکس کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تخت بلقیس ہے ماس، اس کو اگر آپ نے لائٹ کی سپیڈ برابر سپیڈ دینا تو لازمی طور پر اس ماس کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، انرجی میں کنورٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ جو کتاب کا جو علم ہے اس علم کی بنیاد پر یہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہم یہاں پہ 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ رہے، کیونکہ ہم نے ایک جسٹ دیکھنا ہے کہ اس واقعے کو ہم کیسے ملا سکتے ہیں آئنسٹائن کے کویشچن کے ساتھ۔ تو یہ جو ماس ہے وہ کیا ہوا جناب، انرجی میں کنورٹ ہوا ہے، یعنی یہ ماس جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہوا ہے۔ اب جب انرجی میں کنورٹ ہوا ہے تو اس کا جو سپیڈ ہے وہ سی کے ایکول ہو جائے گا، یعنی سپیڈ آف لائٹ کے ایکول ہو جائے گا۔ جب سپیڈ آف لائٹ کے ایکول ہو جائے گا تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کے لیے جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ ڈائلیٹ ہو جائے گا، یعنی ٹائم رک جائے گا۔ یہاں پہ جب ٹائم رک جائے گا تو وہ جب حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچ جائے گا اس سپیڈ سے، تو یہاں پہ پھر دوبارہ کیونکہ تخت نے پہنچنا ہے تو اس تخت کو جو ہے جو کہ انرجی کے فارم میں ہے، اس کو دوبارہ جو ہے وہ ماس میں کنورٹ ہونا پڑے گا۔ تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو ماس ہے آئنسٹائن کے ایکویشن کے مطابق وہ انرجی میں کنورٹ ہو،
اور جب انرجی میں کنورٹ ہوگا تو وہ لاکھوں کا جو ڈسٹینس ہے وہ کم ٹائم میں اس نے کور کیا اور حضرت سلیمان کے پاس پہنچایا۔ اس کے بعد یہاں پہ پھر جو انرجی، کیونکہ وہ انرجی کے فارم میں ہے، تو اس کو دوبارہ ماس میں کنورٹ کیا۔ تو اس بہاف پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آئنسٹائن کا ایکویشن ہے (E=mc²، جس میں ہم کہتے ہیں کہ انرجی جو ہے وہ ماس میں کنورٹ ہو رہا ہے، تو وہ بیسیکلی آپ حضرت سلیمان کے واقعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ انرجی جو ہے وہ کیسے ماس میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ ایک چیز یہ ہو گیا۔ اور دوسرا جو ہمارے پاس بہترین جو اگزامپل ہو سکتا ہے کہ انرجی جو ہے وہ ماس میں کیسے کنورٹ ہو سکتی ہے، اس کا کوئی اگزامپل ہمیں دے دیں کہ انرجی جو ہے ماس میں کیسے کنورٹ۔ ایک تو یہ ہو گیا تخت بلقیس کا واقعہ، ایک اور واقعہ ہے، وہ واقعہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو کہ ہم قربان میں جو ہے اکثر جو قربانی ہم کرتے ہیں جس کے نام پہ۔ تو اس واقعے میں جو ہے یہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم جو ہے حضرت اسماعیل کو جو ہے وہ ذبح کرنے لے کے جا رہے تھے، تو 3 جگہوں پر جو ہے ایک بندہ، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جا رہے تھے تو 3 جگہوں پر جو ہے ایک آدمی سے ملاقات ہوتی، اور یہ آدمی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے اپنے جوان بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کرنے جا رہے ہوں، یہ خواب ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابراہیم جو ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ بلکہ حضرت ابراہیم جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، کنکر پھینک دیتے ہیں۔ اب جو ہی پتھر یا کنکر پھینک دیتے ہیں، یہ جو آدمی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے جناب؟ غائب ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بندہ تھا وہ کون تھا؟ شیطان۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب یہاں پہ جو شیطان ہے وہ پہلے کس فارم میں آیا جی؟ انسان کے روپ میں آیا۔ انسان کیا ہے؟ ماس رکھتا ہے۔ اچھا، جب ہم شیطان کی بات کرتے ہیں تو شیطان کے بارے میں جو قرآن مجید کا جو ارشاد ہے یا فرمانا ہے وہ کہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے۔ آگ ہمارے پاس کیا ہے جناب؟ آگ ہمارے پاس ہے جی انرجی۔ اب یہی جو انرجی ہے، یعنی جو شیطان ہے، وہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں کس فارم میں کنورٹ ہو رہا ہے؟ انسان کے فارم میں۔ جب انسان کے فارم میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب انسان کیا رکھتا ہے؟ ماس رکھتا ہے۔ تو یہاں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انرجی جو ہے وہ ماس میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس بیس پہ فزکس میں ہمارے آگے جا کے ٹیکنالوجی میں اتنے ایڈوانسمنٹ آ رہے ہیں کہ اسی سے ریلیٹڈ ابھی جس پہ ریسرچ ہو رہے ہے اس کو ہم کہتے ہیں جناب ٹیلی پورٹیشن کہتے ہیں، ٹیلی پورٹیشن۔ تو ٹیلی پورٹیشن میں جو ہے وہ اس بات پہ کام کیا جاتا ہے کہ جو ماس ہے اس کو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ابھی جس پہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں وہ صدیوں پہلے جو ہے وہ اسلامک جو بلیف ہے یا اسلامی واقعات میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ماس جو ہے وہ کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے تھوڑا سا ڈسکشن تھا آج ہمارا آئنسٹائن کا جو کنسیکوینسز ہیں انرجی ماس ریلیشن اور حضرت سلیمان کا جو واقعہ، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ماس انرجی میں کیسے کنورٹ ہو رہا ہے، انرجی کیسے ماس میں کنورٹ ہو رہا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا ہوگا کہ جو ہمارا اسلامک جو بلیف ہے یا اسلامک ہمارے پاس جو واقعات ہیں یا ایونٹس ہیں، ان ایونٹس کا جو ہے سائنٹیفک جو چیزیں ہیں یا ہم پڑھتے ہیں سائنٹیفک جو فینامناز ہیں ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جس چیز کے بارے میں سائنس آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ صدیوں پہلے جو ہے اسلام اس کے بارے میں بتا چکا ہے یا وہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو سائنس ہے اور جو اسلام ہے یہ کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں، یا سائنس اور اسلام کوئی الگ چیز نہیں ہے، کیونکہ علم ہے اور علم کا جو منبع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اگلے ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ہم آ جائیں گے۔ اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی کوشچن ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں آپ پوچھیں کہ اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کیا کیا مزید جاننا چاہتے ہیں، یا اس میں کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں، تو ہم اس پہ آپ کو ویڈیو بنا دیں گے۔ اور آگے آنے والے ویڈیو سیریز کے لیے آپ کوئی ویڈیو بنوانا چاہیں یا کوئی ٹاپک آپ سمجھنا چاہیں تو آپ مجھے بتا دیں، تو اس پہ پھر ہم ویڈیو بنا دیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، تب تک اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔